ہر سال 2 فروری کو عالمی آبی زمین کا عالمی دن منایا جاتا ہے تاکہ ہمارے لوگوں میں زمین کے لیے ویٹ لینڈز کے اہم کردار کے بارے میں عالمی سطح پر شعور بیدار کیا جا سکے۔ یہ دن 2 فروری 1971 کو بحیرہ کیپسین کے ساحل پر واقع ایرانی شہر رامسر میں کنونشن آن ویٹ لینڈز کو اپنانے کی تاریخ کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ پہلی بار 2 فروری 1997 میں آبی زمین کا عالمی دن منایا گیا۔ آبی زمین کا عالمی دن ویٹ لینڈز اور ماحولیات کے لیے ان کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ دیگر زمینی شکلوں کے مقابلے میں آبی زمین حیاتیاتی طور پر متنوع ہونے کے لیے مشہور ہیں اور اس کے لیے انہیں تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس زمین کے تحفظ کے لیے اس کے بارے میں عوامی شعور کو پھیلانا بھی ضروری ہے۔ آبی زمین کا عالمی دن کا مقصد گیلی زمینوں اور ان میں موجود دلکش پودوں کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے۔ آبی زمین کیا ہے؟ گیلی زمینیں کم از کم موسمی طور پر پانی سے ڈھکی ہوئی زمین ہے جو پودوں اور جانوروں کے وسیع تنوع کے لیے رہائش فراہم کرتی ہیں۔ وہ بہت سی شکلوں اور سائز میں آتے ہیں، بڑی جھیلوں سے لے کر دلدل ندیوں، سیلاب زدہ جنگلات تک۔ زمین کے ان حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے لیے دنیا بھر میں ماہرین ماحولیات کی جانب سے ہر سال عالمی آبی زمین کا دن منایا جاتا ہے۔ آبی زمین کے حوالے سے بات کریں تو حیاتیاتی تنوع کے لیے ضروری رہائش گاہ ہونے کے علاوہ گیلی زمینیں انسانوں کے لیے بھی بے شمار فوائد رکھتی ہیں۔ کاربن کو ذخیرہ کرنا اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کنٹرول کرنا، آبی گزرگاہوں سے آلودگیوں کو فلٹر کرنا، پانی کو روک کر سیلاب کے خطرے کو کم کرنا، زمینی پانی کی سپلائی کو ریچارج کرنا، خوراک، ادویات اور سامان فراہم کرنا، ماہی گیری اور سیاحت کے ذریعے مقامی معاش کو سہارا دینا، تفریح کے مواقع فراہم کرنا جیسے پرندوں کو دیکھنا یا کشتی چلانا۔ ہر سال آبی زمین کے عالمی دن کے لیے ایک نئے تھیم کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ 2022 میں ورلڈ ویٹ لینڈز کی تھیم لوگوں اور فطرت کے لیے ویٹ لینڈز ایکشن تھی۔ اس تھیم نے صرف گیلی زمینوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی ضرورت کی نشاندہی کی۔ ان کا تحفظ ماحولیاتی معیار اور انسانی زندگی پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ سال 2023 کے لیے آبی زمین کے ماحولی دن کا تھیم آبی زمین کی بحالی اور بحالی کی ترجیح کی فوری ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔ ماحولیاتی کارکنوں اور مقامی محافظوں کو اس دن ان کی فطرت سے محبت کے لیے سراہا جاتا ہے۔ ورکشاپس، مظاہروں، میدانوں میں مخصوص اقدامات کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ غیر سرکاری تنظیم ویٹ لینڈز انٹرنیشنل کی تحقیق کے مطابق بھارت میں زیادہ سے زیادہ جنوبی ایشیا کی گیلی زمین 7.7 لاکھ ملک کے 4.6% جغرافیائی رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں دلدل کے قریب ایشیا میں صرف جاپان اور چین ہے۔ رامسر نے پچھلے سال ہندوستان میں بین الاقوامی اہمیت کے اضافی 10 گیلے علاقوں کو تسلیم کیا۔ وزارت ماحولیات کے مطابق 70 کی دہائی سے 35% اور 1700 کی دہائی سے 87% آبی زمینیں تباہ ہو چکی ہیں۔ IUCN کے ڈاکٹر بابر حسین کہتے ہیں، ویٹ لینڈز کا نقصان نکاسی اور ریفلنگ، آلودگی، معاشی حد سے زیادہ استعمال جیسے زیادہ ماہی گیری، خطرے سے دوچار پودے اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس نے حکومتوں کے ساتھ ساتھ دیگر دلچسپی رکھنے والی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی وہ گیلے علاقوں کے تحفظ کو برقرار رکھیں، کیونکہ متعدد حیاتیاتی تنوع کی بقا کا انحصار ایسے مقامات کی حالت پر ہے۔ ہر سال 2 فروری کو آبی زمین کے تحفظ اور بقا کے لیے ہمیں کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے، جن میں گیلے علاقوں کے لیے کمیونٹی واک، بائک یا دوڑ کا اہتمام کرنا ہوگا، گیلے علاقوں کی صفائی کے دن کا منصوبہ بنانا ہوگا، ایک تصویر یا مضمون کا مقابلہ منعقد کرنا ہوگا، اپنے ملک میں بین الاقوامی اہمیت کے حامل ایک ویٹ لینڈ کا دورہ کرنا ہوگا، عوامی شعور بیدار کرنا ہوگا، اپنی ویب سائٹ، سوشل میڈیا، نیوز لیٹر، واٹس ایپ وغیرہ پر آؤٹ ریچ مواد شیئر کرنا ہوگا۔ فائلوں کو استعمال کر کے اپنا مواد خود بنائیں، جیسے ٹی شرٹس، کیپس، بینرز وغیرہ۔ جو معلومات فراہم کرتی ہیں وہ زبانیں اختیار کرنی ہوں گی، ان زبانوں میں ترجمہ اختیار کرنا ہوگا۔ اپنے مقامی اخبار میں بلاگ یا مضمون لکھیں، وی لاگ بنائیں، صحافیوں اور دیگر میڈیا کو اس بارے میں آگاہ کریں کہ آب و ہوا کے لیے کس طرح آبی زمینیں اہم ہیں۔